اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رمضان ٹرانسمیشن بزم اصلاح معاشرہ کے ساتھ۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس۔ آج کا ہمارا عنوان صدقے کے متعلق ہے۔ آج ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ہم سوالات کریں گے۔ تو چلیے حضرت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ تو صدقہ کا معنی ہے خیرات کرنا بنیت ثواب اور تقرب الی اللہ کے، کسی کو کوئی چیز دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یا کسی بھی کار خیر میں کوئی چیز خرچ کرنا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں صدقے کی کیا اہمیت ہے؟ صدقے کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو اللہ کی راہ میں کہ جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو صدقے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے غرباء، فقراء، مساکین، اعزاء و اقرباء کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ احادیث طیبہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضور نے فرمایا صدقہ مصیبتوں، بلاؤں اور بیماریوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اگلی حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضور نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو روکتا ہے اور عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے اعمال کا محتاج ہوگا، صدقہ کرنے والے کو اللہ خاص سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ تو ان احادیث طیبہ سے آپ اندازہ لگائیں صدقہ اسلام کے اندر کتنا اہم ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کو اس لیے اجاگر کیا گیا تاکہ اس سے غریب، فقیر، مسکین، محتاج مسلمانوں کی مدد کی جا سکے۔ اچھا حضرت، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ صدقہ اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہے زکوٰۃ۔ صدقہ فطر جو ہے ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ یہ فرق ہے زکوٰۃ میں اور صدقے میں کہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ صاحب نصاب پر، اور صدقہ فطر وہ ہوتا ہے کہ جو رمضان المبارک میں ادا کیا جاتا ہے، اور ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ چلتے پھرتے کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو وہ صدقہ نافلہ ہے، اور جو رمضان المبارک میں ادا کیا جاتا ہے فطرانے کی صورت میں اسے صدقہ واجبہ کہتے ہیں۔ کن چیزوں کا صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ ہر چیز کا دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مال کا بھی دے سکتے ہیں، آپ کوئی چیز دے کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اور آپ کسی کی مدد کر کے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی کو نمک دیا تو گویا کہ اس نے پورا کھانا صدقہ کیا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کو آگ دی، ظاہر آئے تو ماچس کا دور ہے، اس زمانے میں گھروں سے آگ لی جاتی تھی، اگر کوئی شخص کسی کو آگ دیتا ہے اور اس نے اس کی آگ سے کھانا پکایا تو حضور نے فرمایا اللہ اسے پورا کھانا جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صدقہ ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے، مالی طور پر، بدنی طور پر، اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیا جائے یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے، خوش مزاجی سے ملتا ہے اور خوش اخلاق سے ملتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے کیا فوائد ہیں؟ صدقہ دینے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور دینی فوائد بھی ہیں۔ دنیاوی فوائد تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس کے مال میں اضافہ کریں گے، اس کے مال میں برکت کریں گے، حادثات سے بچائیں گے۔ اور دینی فائدہ اس کا یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جیسے بھی میں نے احادیث طیبہ بیان کی ہیں، کہ صدقہ دینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور بندہ آفتوں سے، بلیات سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے، اور قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو صدقہ دینے کے دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں اور دینی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ صدقہ صرف مالی مدد دینے کو کہتے ہیں؟ نہیں، صدقہ صرف مالی مدد دینے کو نہیں کہتے۔ صدقہ ابھی آپ کو میں نے بیان کیا کہ صدقہ خوش مزاجی سے ملنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو دیکھ کر، مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے،
اور اپنے بیوی بچوں کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ صرف مالی امداد سے نہیں ہو سکتا، اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے اور خوش مزاجی سے، خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا صدقہ بیماریوں سے بچانے میں مددگار ہوتا ہے؟ بالکل، حضور نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بیماریوں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور فرمایا کہ الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ اپنوں کو دینا چاہیے یا غیروں کو دینا چاہیے؟ صدقہ جو ہے پہلے حقدار آپ کے اپنے ہیں، اور قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دو۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے دائیں بھی پڑوسی ہے، بائیں بھی پڑوسی ہے، تو میں کس کو صدقہ دوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے۔ تو جو تمہارے قریب ہے، ٹھیک ہے جی، تمہارے گھر کے لحاظ سے یا تمہارے رشتے کے لحاظ سے ان کو دو، اور پھر اس کے بعد آپ غیروں کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ کیا صدقہ چھپ کر دینا چاہیے یا کھلے عام؟ صدقہ جو ہے وہ اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں اور پوشیدہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں پر ترغیب دینا مقصود ہو تو وہاں پر آپ اعلانیہ صدقہ دیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ آپ نے صدقہ دیا تو لوگ بھی صدقہ دیں، اور جہاں پر ریاکاری کا خدشہ ہو تو وہاں آپ چھپ کر بھی صدقہ دیں، اور اگر کوئی شخص آپ اعلانیہ صدقہ دیں وہ نہیں لے گا تو وہاں بغیر بتلائے، اور اس کو بھی بغیر بتلائے اور لوگوں کے سامنے آئے بغیر بھی آپ اس کو صدقہ پہنچا سکتے ہیں۔ کیا جانوروں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے؟ بالکل، جانوروں کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، جانوروں کو پانی پلانا صدقہ ہے، اور اسی طرح پرندوں کو دانہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر تر جگر میں تمہارے لیے اجر رکھا ہے، یعنی ہر تر جگر سے مراد یہ کہ کسی بھی جانور کو اگر آپ کوئی چیز کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث طیبہ بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس فاحشہ عورت کو معاف فرما دیا کہ جس نے بلی کو پانی پلایا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں اسلام حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے اور اس کی کیا مثالیں ہیں؟ صدقہ جاریہ حدیث طیبہ میں حضور نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ تین ہیں، ایک تو ہے اولاد صالح، اور ایک ہے علم، اور ایک صدقہ جاریہ وہ ہے مثال کے طور پر جیسے آپ نے کوئی مسافر خانہ تعمیر کروا دیا، آپ نے کنواں کھدوا دیا، آپ نے لوگوں کے لیے بورنگ کروا دی، تو یہ بھی صدقہ جاریہ، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، نفع حاصل کرتے رہیں گے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور آپ نے راستے میں سائبان بنا دیا، مسافر آ کے بیٹھیں گے، اس میں سایہ لیں گے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے راستے میں درخت لگوا دیے، لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، جانور آ کے بیٹھتے ہیں، پرندے آ کے بیٹھتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور نیک اولاد چھوڑ کر جانا کہ جو ماں باپ کے لیے بخشش اور استغفار کا ذریعہ بنے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسری مثال علم، ایسا علم کہ جو آپ نے لوگوں تک پہنچایا اور پھر لوگ آگے تک پہنچا رہے ہیں، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یا تو آپ نے کسی کو دین پڑھا دیا، قرآن پڑھا دیا، علم دین پڑھا دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے کوئی کتابیں لکھ دی ہیں جو قرآن و حدیث کے متعلق ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کو دین سیکھنے کو ملتا ہے، تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ دینے کا کیا بہترین طریقہ ہے؟ صدقہ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ضرورت کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ بھوکا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو مشورہ دیں کہ جناب یوں کر لو یوں کر لو، تو اس سے بہتر یہ کہ آپ بھوکے کی بھوک کو دور کرو۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے وہ مقروض ہے، اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اسے کھانے کی طرح طرح کی چیزیں فراہم کریں، اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کا قرض اتار دیں، چیز کا جو بندہ متحمل ہو وہ چیز اسے دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک بندہ بھوکا ہے، وہ مر رہا ہے، آپ اس کو کپڑوں کا سوٹ نیا لا کے دے رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کو جان بچانی ہے، اس کو کھانا چاہیے، تو یہ چیز دینا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ کیا بچوں کو بھی صدقہ دینے کی ترغیب دی جا سکتی ہے؟ بالکل دینی چاہیے، اور اس کے کئی فوائد بھی ہیں۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے غرباء فقراء کو خیرات دلوایا کریں تاکہ ابھی سے بچپن سے ان کی ذہن سازی ہو اور ان کے اندر دینے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو۔ کیا روزانہ تھوڑا تھوڑا صدقہ دینا بہتر ہے یا ایک ساتھ؟ بہتر تو یہ اگر آپ ایک ساتھ صدقہ دے کے کسی کی حاجت کو پورا کر رہے ہیں تو ایک ساتھ ہی دے دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، ایک ساتھ صدقہ دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کر لیں۔ بصورت دیگر آپ اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر بھی دے سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں استاد محترم جواب ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح آج کا ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ کل نئے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔